مجلس ہوتی ہے پیر کے دن، یہ بہت اہم مجلس ہوتی ہے، جو اللہ کی شرکت کیے ہوں گے، انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ ساری مجلسوں کا نچوڑ ہے، بڑا مجمع جگہ جگہ بلکہ لوگ ابھی ہندوستان کے مشورے میں ایک صاحب وضو کر رہے تھے، ایک صاحب سے کہا کہ ظہر سے بیٹھو، مغرب کی مجلس میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ظہر سے بیٹھو، جملہ ہوتا ہے۔ بہرحال صبح مہراج کی حاضری میں مغرب کی بات حضرت نے بہت ساری باتیں فرمائی، اس میں ایک بات بہت اہم ہے، وہ آپ کے سامنے امانتداری کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب کسی علاقے کی کوئی ذمہ دار، علاقے کی ذمہ دار کسی بات کے بارے میں سوچ لیں تو اب دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے طے کریں۔ ہمارے صوبے کے ذمہ دار ختم ہوئی، وہیں بیٹھے اسی مجلس کی روشنی جو قریب تھے ان کو اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ہمارے صوبے کے ذمہ دار نے، ہم نے بھی ایک بات سوچی، اسی کی روشنی ہم نے بھی ایک بات سوچی ہے، اس طرح ہمارے پورے صوبے میں 100% ایمان والے اللہ کے راستے میں نکلنے والے 100% ایمان والے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا محنت، کیا کوشش، کیا دعا، 100% امت کو دعوت کی محنت پر لانا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں جب تک 100% امت دعوت کی محنت پر نہیں آئے گی، جب تک باطل مغلوب نہیں ہو سکتا۔ امت کو اگر باطل کو مغلوب کرنا ہے، مقدس مقامات پر باطل کی مغلوبیت کی دعائیں ہو رہی ہونا چاہیے، لیکن کس محنت سے، کس راستے سے، کس ذرائع سے باطل مغلوب ہوا ہے اور مغلوب ہوگا، وہ محنت، وہ ذرائع چھوڑی ہوئی۔ دعوت کے بغیر ہم باطل کو مغلوب نہیں کر سکتے، اور دعوت کے بغیر جب تک امت اجتماعی طور پر دعوت پر نہیں آئے گی، جب تک امت اللہ کی غیبی نصرتیں جو دعوت کے ساتھ معروض ہیں، مشروط ہیں، غیبی نصرتیں جو امت نہیں دے سکتی، اس کے لیے 100% ایمان والوں کو دعوت کی محنت کا لانا، یہ ہماری محنت کا عنوان ہے۔ ہماری محنت کی منزل صحابہ کرام ہے، ہماری محنت کی منزل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم آپ ایک سفر میں، دعوت کے سفر میں، ہماری منزل ختم ہوگی جس دن ہماری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر، ہمارے گھر مدینہ پاک کے گھروں کی ترتیب پر، ہمارے گھر صحابہ کرام کے نمونے، صحابہ کرام کی ترتیب پر، ہماری عورتیں صحابیات کی ترتیب پر، ہمارے بچے صحابہ کرام کے بچوں کی ترتیب پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر اس زمانے میں بھی اپنے گھروں میں تعلیم کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تم اپنے گھروں میں دعوت دینا شروع کر دو، دعوت کا عمل زندہ کر دو، تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کا عمل زندہ کر دو، اللہ قادر ہے اس زمانے میں بھی ہمارے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بنا دے۔ جب ہمارا گھر نمونہ بنے گا تو گھر میں رہنے والے گھر میں رہنے والی عورتیں، گھر میں رہنے والے بچے، جب ہمارا گھر نمونہ بن سکتا ہے تو ہماری مسجد اللہ کا مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، جن اعمال سے گھر نمونہ بن سکتے ہیں ان اعمال سے مسجدیں نمونہ کیوں نہیں ہوتی؟ جب مسجد نمونہ بنے گی، گھر نمونہ بنے گا تو محلہ نمونہ کیوں نہیں بنے گا؟ محنت ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد میں کیسے لے، ہر ایمان والے سے اس کا فارغ وقت وصول کر لینا، یہ اس محنت کا کمال ہے۔ ایمان والوں سے متعلق بلا تفریق ایک جماعت گئی یورپ کے اندر، وہاں پہنچ کر انہوں نے نظام الدین خط لکھا کہ ہم
جماعت کا غلبہ ہے، نام نہیں دیتا، یہاں بڑا جماعت کا غلبہ ہے. ایک جماعت کا تذکرہ کیا خط میں، حضرت جی کے موجودہ حضرت جی کے پاس خط آیا اور حضرت کو عمر کو سنایا گیا. حضرت نے کہا اس جماعت سے کہو پہلی فلائٹ سے واپس آئے. جس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کسی جماعت کو یا کسی فرد واحد کو کسی جماعت کا فرض سمجھ کر ناکام کیسے کرے، اللہ اس سے اپنا کام نہیں لیں گے، تو جماعت کا واپس آ جانا ہی بہتر ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر ایک فرد واحد کے بارے میں کام کرنے والوں کے دلوں میں خیال آ گیا، کام کرنے والوں کے دلوں میں اتنی وسعت ہونی چاہیے. ایک ساتھی دہلی کا ہے، گامدین ہے، حضرت کی خلاف بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے الفاظ، اس کا خانہ الفاظ پڑھے اس کا احساس ہوا اللہ نے توبہ کی توفیق دی. گامدین آئے، حضرت سے معافی مانگی، حضرت میں نے بڑی غلطی کی، بہت غلطی کی، آپ سے معافی مانگنا. حضرت نے فرمایا گزشتہ کی بھی معافی ہے اور آئندہ کی بھی معافی ہے. وسیع القلب، گزشتہ جو کیا اس کی بھی معافی ہے اور آئندہ کی بھی معافی ہے. اگر کسی فرد واحد کے بارے میں خیال آ گیا یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہماری ملاقات کا نہیں ہے، ہماری محنت کا میدان نہیں ہے، اللہ اس سے کبھی بربادی کا کام نہیں. پوری امت مطلوب ہے، داعی طالب ہے، داعی کے اندر کسی فرد واحد کے بارے میں استغنا نہیں آنا چاہیے. داعی مستغنی ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے، استغنا کی ذات اللہ کی ہے. داعی مطلوب ہے، داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے، امت کا سارا طبقہ. اس لیے کہ باطل کی نگاہ فراغت پر ہے. باطل ایمان والوں کے فارغ وقتوں کا ڈاکو ہے. باطل چیزوں کا، باطل مالوں کا، باطل سامان کو، ہمارے کاروبار کا، اس کو تو ضرورت ایمان والے کے فارغ وقت کی ہے کہ ایمان والا کا فارغ وقت اگر یہ دین پر، دین کی محنت پر، اعمال مسجد پر لگے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. اللہ کی مدد کو ہٹانے کے لیے ایمان والوں کے فارغ وقتوں پر اس کی نگاہ لگی ہوئی. فارغ وقتوں کا ڈاکو ہے، اس کی کام پہ لگا ہوا ہے. مشغولی کا وقت نہیں چاہیے، مشغولی کے وقت کا خطرہ بھی نہیں. اس کے کاروبار میں جو مشغولی کا وقت ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں. بال بچوں کے ساتھ جو گھر راحت و آرام کا جو اس کا وقت ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن ہر ایمان والے بقر اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایمان والے کے پاس کم سے کم 8 گھنٹہ فارغ ہے، کم سے کم 8 گھنٹہ فارغ ہے. بعض لوگوں کے 8 گھنٹے سے کم بھی ہوں گے، اس کا انکار نہیں. لیکن جس کے بعد جو فارغ وقت ہے اس فارغ وقت کو اللہ کے گھر میں لگائے. ایمان اور ایمان کی محنت میں، اعمال اور اعمال کی محنت میں، اعمال مساجد میں یہ فارغ وقت اس کا ہے. یہ اس محنت کا اس وقت کا سب سے پہلے کا ہے، اس محنت کا عنوان ہے. لیکن اس وقت ہمارے موجودہ حضرت پر اس بات کا بہت غلبہ ہے. اس کو لوگ خروج نہیں سمجھتے. جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل کر یہ بھی خروج ہے، روزانہ کا خروج ہے. 4 مہینے کا وقت لینا، چلے کا وقت لینا، بیرون کا وقت لینا، مصروفات، اس کو لوگ وقت سمجھتے ہیں. اس کی وصولیابی کرتے ہیں، اس کو وصولا جاتا ہے. وصول کرو. روزانہ کا جو اس کا فارغ وقت ہے اگر اس کو آپ نے وصول کیا، تو روزانہ اپنا فارغ وقت اللہ کے گھر میں دیتے، مسجد کے اعمال میں دیتے، ہو نہیں سکتا کہ عالم کے تقاضے پورا نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو مسجد کے عنوان پر جمع کیا جاتا تھا. صحابہ کرام کے جڑنے کی عنوان الصلاۃ الجامعہ، نماز کے عنوان پر مسجد میں بلایا جاتا ہے. اور جو گھر سے نکل کر
مسجد میں آتے تھے تو مسجد میں آنے کے بعد ان کا دل، مسجد میں آنے کے بعد اس لیے کہ قلوب کے پلٹنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ حضرت فرماتے تھے صرف کانوں تک بات کا پہنچا دینا اس کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ کانوں کے راستے سے دلوں تک بات کا اتارنے کا نام دعوت ہے، اور دلوں میں باتوں کو اترنے کی جگہ مسجد ہے، قلوب کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے۔ اس لیے کہ جو ضدی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے بیانات سے ہمارے کام میں نہیں آتے۔ ہر زمانے کے جو ضدی لوگ تھے، جو ضدی کفار تھے، سب سے زیادہ ضدی عورت، سب سے زیادہ سخت ترین پتھر دل عورت جو مشہور تھی، کسی بھی مذہب کے نزدیک کسی کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کرنا کسی بھی مذہب کے نزدیک اچھی چیز نہیں، قتل ہو گیا ہو ایسی عورت لاش کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اپنی ضد کا اظہار کیا ہے، اپنی ہمدردی کا، اپنی ضد کا، اپنی بغاوت کا، اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے، کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا ہے۔ اس وقت دل عورت تھی۔ ابو سفیان نے کہا ہندا سے، ہندا تو وہ مسلمان، تو وہ اسلام تو بڑی سخت مخالف تھی، اسلام کی بڑی دشمن تھی۔ کہنے لگے ابو سفیان تجھے کیا پتا، وہ تو نہیں تھا اس رات میں فتح مکہ کی عبادت کو اگر تو دیکھا ہو، مسلمانوں کی رات کی عبادت کا منظر، مسلمانوں کی رات کی عبادت کا منظر اگر تو دیکھا ہو، تجھے کیا پتا میں نے دیکھا ہے۔ فتح مکہ کی رات کی مسلمانوں کی عبادت نے مجھے اسلام کے لیے مجبور کر دیا۔ جو سخت ترین عورت مسجد کی اعمال پر اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، جو ایمان والے جس کے دل میں ایمان کی کرنیں ہیں، ایمان کی، اس ایمان والے کو مسجد میں آنے کے بعد اس کا دل ایمان اور اعمال کے بارے میں کتنا نرم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کا بنیادی تقاضا یہ ہے، ہر دن کی جماعت یہ کوئی مخصوص جماعت نہیں ہے، یہ کوئی خصوصی محنت نہیں ہے، یہ کوئی مہاراج کے لیے ہی جماعت نہیں ہے۔ میرے ذہن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 48 دن کی چلے کی جماعت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات کا نام وہ دیتے ہیں جنہیں کام نہیں کرنا ہے، جو محنت کے میدان میں نہیں ہوں گے وہی ہر بات کو نئی کیسے نئی بات کر رہے، کیسے نئی بات کر رہے، کتاب کیسے آ گئے، قرآن پاک کا حلقہ کیسے آ گیا، رسول کی آبادی کی محنت کیسے آ گئی، 5 ماہ کہاں سے آ گیا، اور یہ 3 بار 4 مہینے کا 3 بار 4 مہینے کا بیرون کے لیے کام، یہ سب پہلے دن جماعت جیسا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا، اسلام کا تعارف کرایا تو اس زمانے کے بھی لوگ کہہ رہے تھے نیا کام شروع کر دیا، نیا کام شروع۔ حضرت فرمایا رحمۃ اللہ علیہ یہ نیا کام نہیں ہے، یہ نیا کام نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں فرمایا، ہمارے زمانے میں جو دین کے سیکھنے کی محنت ہے یہ نئی محنت نہیں ہے، یہ وہی محنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے دین کے سیکھنے کی محنت۔ ایک اجتماع کے موقع پر ہمارے موجودہ حضرت نے ایک بیان کے اندر ابتدائی باتوں میں ایک بات، بلکہ بیان کی شروعات، ہمارے زمانے میں جو دعوت و تبلیغ کے نام سے دین کے سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے یہ محنت نئی نہیں ہے، یہ محنت صرف انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے محنت کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ یہ محنت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کے عین مطابق ہے۔
میں بات چلی نئی بات ہے، اس کام میں نئی بات چل نہیں سکتی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام میں بے اصولیوں کا تعدیہ نہیں ہو سکتا، بے اصولیوں کا تعدیہ نہیں ہوگا، بے اصولیاں متعدی نہیں ہوں گی، اور بے اصولی کا نقصان بے اصولی کرنے والے کی ذات تک محدود رہے گا، بے اصولی کا نقصان کام کو اور بھی کوئی چاہے بے اصولی سے اس کام کو نقصان پہنچائے تو اپنی ذات کا نقصان پہنچائے، کام نہے سے نہیں ہٹتا، لوگ نہے سے ہٹتے، کام نہے سے نہیں ہٹتا، اس لیے کہ کام کا محافظ اللہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کام اللہ کا ہے تو اس کام کا نگراں بھی اللہ ہے، جس کام کا نگراں اللہ ہے اس کام کو کوئی کیا نقصان پہنچتا، جو کام کا محافظ اللہ ہے وہی اللہ اس کام کے نہج کا بھی محافظ ہے، وہی اللہ اس کام میں دوسری نہیں چلے، کوئی نئی بات نہیں، بات وہی چلے گی جو چلنے کے لائق۔ تو 48 دن کا چلنا یہ کامل چلنا ہے، ہر عمل کے کمال درجے تک پہنچنے کا مطالبہ آمنو کما آمن الناس، یہاں علماء نے لکھا ہے آمن الناس سے مراد ایمان کاملہ ہے، ایمان کاملہ ہے، ایمان صحابہ سے مراد ایمان کاملہ ہے۔ نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے، آپ کے طریقے پر ہی نماز کامل ہو، کامل نماز، کامل ایمان، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے دن، کامل دن کا مطلب ہے دین سے مراد پورا دین، دین سے مراد کامل دین، دین سے مراد اللہ کا اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرت کا دین، کامل عمل، کامل تو شدہ بھی کامل ہو، وہ شدہ کامل کیسے ہو؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں ہے کہ رمضان کے فرائض روزوں کی تکمیل شوال کے 6 روزوں کے زائد روزوں سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جنہیں اپنے رمضان کے روزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ رمضان کے روزوں کو کیسے میں اللہ کے ہم قبول کراؤں، یقینی بات ہے وہ شوال کے 6 روزے نہیں چھوڑتے، رمضان کے روزوں میں کمیاں شوال کے 6 روزوں سے، فرائض میں کمیاں نوافل سے، فرض نمازوں کی کمی نفل نماز سے، تو ایک مہینے میں 6 دن زائد روزے رکھے تو ایک چلے میں 8 دن زیادہ لگاؤ، ایک چلے میں یہ تناسب ہے، یہ ریشیو ہے، ایک مہینے میں 6 دن زائد روزے رکھے تو ایک چلے میں 8 دن لگاؤ، تاکہ چلے میں کچھ کمی رہ جائے تو 8 دن زائد لگانے سے تمہارا چلہ کم سے کم قبول ہو جائے، تمہارا چلہ کامل ہو جائے۔ یہ نئی بات نہیں ہے، جن کی نگاہ سیرت پر نہیں ہے یا جن کی نگاہ اسلام پر نہیں ہے وہ ہر بات کو نیا نام دیتے ہیں۔ بات آئی کہ ایک مسجد میں لیکن کامل چلے سے بڑا دوستوں کامل وقت بھی نہیں، ایسا چلہ ہے اس چلے میں 4 گھنٹہ دعوت دے، اس چلے میں 4 گھنٹہ عبادت، ابھی تک چلہ لگایا لیکن 4 گھنٹے کی عبادت کے ساتھ اس کو چلہ لگایا، 4 گھنٹہ دعوت کے ساتھ کوئی چلہ لگایا، 4 گھنٹہ تعلیم کے ساتھ کوئی چلہ لگایا، 4 گھنٹہ ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر پر محنت کو وقت لگایا، 4 گھنٹہ دعوت پر، 4 گھنٹہ تعلیم پر، 4 گھنٹہ عبادت پر، 4 گھنٹہ ذکر پر، 2 گھنٹہ خدمت پر۔ ایسا چلہ ہے کہ کسی کے ہاتھ کے موبائل کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت نے فرمایا لوگ موبائل کو سہولت سمجھتے ہیں اور میں موبائل کو نوزت سمجھتا ہوں۔ موبائل کے ساتھ چلہ لگا کر دیکھو
اور بغیر موبائل کے ساتھ چلا رہا کرتے. کیا موبائل کی پابندی بیرون جانے والوں کے لیے؟ جو بیرون جائیں موبائل جمع کر کے جائیں نظام الدین پہ. اس موبائل کی گنجائش 4 رکعت نماز کے دوران نہیں ہے. اس موبائل کی گنجائش اس کام کے ذریعے سے امت کو اس کام پہ لانا ہے. ہمارا ہر عمل دعوت ہے. مثال کی ایسا چلا ہے، یہ چلا ایسا چلا ہے. اس میں شدہ کامل سے بلا کامل وقت دکان بھی دیکھ لیں، مکان بھی دیکھ لیں، ڈیوٹی بھی دیکھ لیں، وہ تو اپنا ڈیوٹی کریں، اس کا مطالبہ کی بات ہے، اس کو نوٹ کریں. یہ چلہ ترتری نہیں ہے. جس چلے میں موبائل کی گنجائش نہیں ہے اس چلے میں کاروبار میں دکان میں اور ملازمت میں آنے جانے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ جس چلے میں نظام الدین جانے والوں جو نظام الدین جاتے ہیں اگلے دسمبر میں نظام الدین جانے والوں کا جو مشورے سے طے ہیں، اس چلے کی وجہ سے نظام الدین نہیں رہ سکتے. جس چلے میں کی وجہ سے امراوتی کی اجتماع میں نظام الدین سے طے ہے، نامزد طے ہے، وہ بھی معذرت کر چکے ہیں. ہم 48 دن کے بعد ہیں. اس چلے کا ایک نمونہ ہے، ایک نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے. یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسجد میں 4 دن لگے، کوئی 4 دن کو لگا نہیں. نظام الدین سے روزانہ ہدایت روانگی کی بات چیت میں ہدایت دی جا رہی ہے. کوئی جماعت چلے کی کسی علاقے میں جائے تو اپنے چلے کو 8 مسجد میں پورا کرے. اپنے چلے کو 8 مسجد سے پورا، ایک مسجد میں 5 یا زیادہ سے زیادہ ایک مسجد میں ایک چلہ 10 مسجد میں پورا ہے. ایک مسجد میں 4 نام میں آگے سنو. جو جماعت بیرون جاتی ہے ہر مسجد کا ذمہ دار ساتھی اس بیرون کی جماعت میں اس کو کوئی نہیں روکتا. یہ ذمہ دار کیوں جا رہا ہے؟ ذمہ دار جائے گا تو نقصان ہوگا. 8 کی جماعت ہے، 8 ذمہ دار ہیں. دیکھ لینا گردوارے سے کریں. 8 کی جماعت 8 ذمہ دار ہیں. اگر یہ 12 ذمہ داروں کا تفاقم کیا گیا تو کون سے نہیں بنتے؟ دوسری بات یہ جو جماعت بیرون جاتی ہے، بیرون جانے والوں سے کہا جاتا ہے جب تک کسی مسجد کے ماحول میں آپ کی جماعت قیام کریں تو وہاں کے مقامی مسجد وار نماز کے اوپر تقاضا ڈالیں. جب تک ہماری جماعت یہاں رہے گی پورا وقت فارغ کر کے ہمارے ساتھ. نہیں بات بات کہی جا رہی ہے نظام الدین سے کہ 3 چلے جس کے لگے ہیں وہ بیرون جائے. 3 چلے جس کے 3 بار لگے ہو بیرون جائے. نہیں بات آ رہی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر ان 4 مہینوں میں کوئی 3 سال تک 4 مہینہ لگا لے. حضرت کی بات سنیں آپ. اگر ان 4 مہینوں میں رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 4 بڑے مقدس بڑے مبارک مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں کوئی 3 سال تک تسلسل کے ساتھ 3 چلہ لگا لے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے تقویٰ کی مہارت دے دے. لوگ بیرون جائیں تقویٰ کی بتائیں، بیرون جائیں تقویٰ کی بتائیں تو کوئی بات نہیں کی، نہیں بات چلے گی. ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ 12 ذمہ دار، 12 مسجدوں کے 12 ذمہ دار، ہر مسجد کا صف اول کا سر، ہر مسجد کا صف اول کا سر. چلہ تو لگاتے ہیں، چلہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ چلہ کوئی زائد چلہ نہیں ہے. یہ چلہ آپ کے معمول کا چلہ ہے. یہ زائد ہوگا کہ زائد چلہ ہے ڈبل لگانا پڑے. اللہ توفیق دے 6 مہینے پڑھاؤ، اللہ توفیق دے 4 مہینے پڑھاؤ. یہ جو چلہ اللہ کی بارگاہ میں تو شمار ہو رہا ہے تب اس میں شمار کر دیں. ہم تو شمار نہیں کریں. ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ جس مسجد میں جائیں اس مسجد میں 4 دن لگائیں. اور آج سے لے کر 30 اکتوبر تک بلکہ 29 اکتوبر تک
ہر مسجد اس رخ پر اپنے آپ کو ڈالے، ابھی سے اس کی تیاری کرے، ابھی سے اس 48 دن کے چلے کا استقبال، رمضان کا استقبال شعبان کے مہینے سے رجب کے مہینے سے۔ رمضان کا مزہ وہ چکتے ہیں جو رمضان کے انتظار میں 6 مہینے پہلے سے رہتے، رمضان کا مزہ وہ چکتے ہیں، نماز کا مزہ وہ چکتے ہیں جو نماز کے انتظار میں پہلے آتے ہیں۔ پکی بات، ابھی سے لے کر 30 اکتوبر تک ہر مسجد اس روٹ پر پڑ جائے، روزانہ کی محنت میں اضافہ کرے، ذمہ داروں کا تعین کرے، جماعت لے کے چلنے والوں کا تعین کرے، اس کا تفقد کرے، اس کے ساتھ ساتھیوں کو بھی جماعت کی بنیاد پڑ جائے۔ یہ جماعت 29 تاریخ کو مغرب کی نماز میں اپنے اپنے روزوں پر پہنچ جائے گی، مغرب سے وقت شروع ہو جاتا ہے، 30 تاریخ 29 کی مغرب سے شروع ہو جائے گی۔ تو بول دیا اسلامی کیلنڈر ہی بول دیا، ابھی حضرت نے ایک روک دیا برار والوں کا، ایک تاریخ تھی برار والوں کی، ایک تاریخ تھی تقریباً 2.5 سال، اس سے پہلے عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بھی دبی آواز سے، لیکن ابھی میں نے سنا انگریزی تاریخ کا نام ہے اسلامی کا، چیک کرو کیلنڈر۔ یہ جماعت وہاں پہنچ کر سب سے پہلا اس کا کام یہ ہے کہ وہاں کی مقامی ساتھی جو پہلے سے مقامی ساتھیوں نے 4 دن کی نصرت کے لیے وقت معلوم کیا۔ یہ نصرت ہے، یہ 4 دن دینا نصرت ہے، 3 دن کے علاوہ 3 دن کا ہجرت کا وقت یہ 4 دن کی نصرت میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کرنے ہوں کی قربانی ہے، 4 دن کے لیے یہ وقت معلوم کریں۔ کسی کا کوئی بہت شدید تقاضا ہے، کوئی شدید عذر ہے، کوئی ڈیوٹی کی بڑی پابندی ہے، بڑی تاکید ہے، تو ڈیوٹی کے حد تک، لیکن ان کا کھانا، ان کا کام اور قیام، ان کا مسجد میں 4 دن کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ جماعت 12 ساتھیوں کی 12-13 ساتھیوں کی پہنچ گئی، اور پہنچ کر وہاں کے مقامی ساتھیوں سے اطلاع کر کے سب سے پہلے جائزہ لے لیں، ہمارے پاس 4 مہینے والے کتنے ہیں، چلنے والے کتنے ہیں، جماعت کے چلنے والے کتنے ہیں، کتنوں کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے، اس لیے بیرون کا بھی تقاضا ہے، کتنوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے، بیرون کا تقاضا ہے، کتنی مستورات ہے اس کی جن کا 2 مرتبہ چلنا لگا، اس لیے بیرون کا تقاضا ہے، کتنی مستورات ہے جن کا 1 مرتبہ چلنا لگا، اس کا ضرور۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے۔ ساری تفصیل لینے کے بعد جماعت کے چلنے والے ساتھی مثال کے طور پر 5 ہیں اور چھوٹی جماعتیں 4 باقی ہیں، ایک ہی کرنی ہے۔ یہ 12 ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلا سبق، پہلے دن کا پہلا سبق چھوٹی جماعتوں کو مکمل کرنا ہے۔ جو جماعت آج تک مکمل نہیں ہو سکی اور انبار اجتماع کے پہلے سے آباد لگی، اس سے پہلے اور آباد لگی، اجتماع کے ایام میں بھی، اجتماع کے پہلے بھی، اجتماع کے ماحول میں بھی، اجتماع کے جذبات میں جماعت مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ جماعت انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ کہتے ہو، من بڑھائی جائے ہم کریں گے، ہم نہیں کر سکتے، انشاءاللہ محنت کرو۔ ایسا ہے اس جماعت کی تکمیل ہو جائے۔ چھوٹی جماعتوں کو مکمل کرنا یہ پہلے دن کا پہلا سبق ہے۔ جماعت کے بنتے ہی کام شروع ہو جائے گا، جو کام اب تک رکا ہوا ہے، کام رکا ہوا ہے، کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سارے رخ کمزور ہو گئے، سروزہ کے، چلے کے، 3 چلے، اس کی واحد وجہ ہے۔ اب چھوٹی جماعت کہاں سے لے کر آئے؟ چھوٹی جماعت کہاں سے لے کر آیا؟ لے کر آئے راجستھان کے ایک ساتھی نے کہا، میں جماعت چھوٹی جماعت بنا رہا تھا، اتنے میں آقا تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ جی آقا تشریف لائے، اور میری چھوٹی جماعتوں کے بنانے میں جو کمی رہ گئی تھی، آقا نے آ کر اس کو پورا کیا۔ چھوٹی جماعت، چھوٹے دکان سے بڑے دکان بنانے کے جذبات تھے۔ چھوٹے مکان، شہر میں رہنے والے باہر کر دے بندے میں، چھوٹے دکان سے بڑے دکان، چھوٹے مکان سے بڑے مکان، چھوٹی سواری سے بڑی سواری، چھوٹے سرمایہ سے بڑا سرمایہ۔ تو چھوٹی
جماعت کام کو چھوڑا کرنے کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مقامی اعمال کے اندر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے. اسی طرح اس چھوٹی جماعت میں سارے عالم کے تقاضوں کو اللہ نے چھپا کر بیرون کے تقاضے, اندرون کے تقاضے, مسترات کے تقاضے, مسترات کے تقاضے, چند 4 مہینے کے تقاضے, چلے کے تقاضے, 2 ماہ نظام الدین کے تقاضے, سارے تقاضے چھوٹی جماعت میں نظام ہے. دوسری بات یہ ہے عملہ کیسے بنے, عملہ کیسے بنے, عملہ کے بغیر جماعت نہیں بنتی. 100% امت کو ہم دعوت کرانا چاہتے ہیں یا 100% امت کو دعوت کے ذریعے سے ہدایت کرانا چاہتے ہیں, لیکن 100% امت کو اس کام میں باقی رکھنے کے لیے, اس کام میں چلانے کے لیے عملے کی ضرورت ہے. عملے کی ہماری دعوت کی محنت دعائی گھر ہے, ہماری محنت ولی گھر ہے, دائی پیدا کرنے کی مشین ہے. دائی کیسے پیدا ہوگی؟ ایک بات یہ ہے کہ پہلے دن ہی چھوٹی جماعت کو مکمل کر دیا, اور دوسری بات ہے ان کے سامنے پوری مکانات کی فہرست ہے. اس جماعت کا پہلا دن کا پہلا ہی کام یہ ہے کسی مسجد کے ماحول میں اگر 100 مکان ہیں اور اگر مثال کے طور پر ایوریج 250 لوگ وہاں رہتے ہیں, تو 250 ایمان والوں سے 4 دن کے قیام میں کیسے ملاقات؟ بات کہی جا رہی تھی 15 دن میں 100 ایمان والوں سے ملاقات کرو, اور اللہ سے پہلے کہی گئی کہ 7 دن ملاقات, لیکن وہ ملاقات 7 دن میں بھی نہیں ہو سکتی, وہ ملاقات 15 دن میں نہیں ہو سکتی, وہ ملاقات مہینوں میں نہیں ہو سکتی, وہ ملاقات سالوں میں نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ یہ 100% ایمان والوں کی ملاقات 4 دن ہو انشاءاللہ. بتاؤ سب سے بڑا نقصان یہ ہے, سب سے بڑا نقصان یہ ہے ایمان والوں سے ایمان کی نسبت اور ملاقات نہ ہونا. یہ سب سے بڑا دنیا کی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صرف ایمان والوں سے 15 دن کے اندر ایمان کی نسبت اور ملاقات کر لو, اللہ اس بستی کی دین کی سزا کو کر دے. خالی ملاقات, السلام علیکم وعلیکم السلام, حال چال, دعوت نہیں. ایمان والوں کی زیارت, ایمان والوں کی زیارت, یہ ملاقات کے لیے, ایمان والوں کی ملاقات کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کے عمل پر اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جائے. وجبت محبتی, اسے خوشی ہے کہ میری محبت اس شخص پر واجب ہو گئی جو میرے لیے ملاقات کے لیے جائے, میرے بندوں سے ملاقات کے لیے. یہ ملاقات کا عمل ایسا زبردست عمل ہے, اس ملاقات کے عمل کو دیکھنے کے لیے زمین پر فرشتے آتے ہیں انسانی لباس میں, انسانی شکل و شباب میں. ایک قوم کے اندر ایک ایمان والا ایک بستی کے اندر ملاقات کے لیے جا رہا تھا, راستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. الگ سے السلام علیکم السلام, حال چال پوچھا, کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھنے آیا تھا کہ یہ کون سا عمل کرنے جا رہا ہے اور اس کے کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. مسلمان نے کہا اپنا ایک بھائی ہے پہلا بستی, نہ محلے کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, وہ بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں ڈال دیا, پہلا بستی ملاقات کی. فرشتے نے کہا کیا غرض ہے؟ کہا بس اللہ, اس کے لیے یہ ملاقات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, ہمارا ایمان والا بھائی ہے. فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں. اب اپنی حقیقت کو بولا میں فرشتہ ہوں. تو ملاقات کے لیے جب نکلے ہو تو آسمان میں آواز لگائی جا رہی تھی, اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا, اس بندے نے میرے لیے ملاقات کیا ہے, میں جنت سے کم بدلے پر اس کے راضی ہونے والا ہوں. کون سا بدلے؟ تو 4 دن میں 100% ایمان والوں سے ملاقات کی ہے. ملاقات کا مقصد ملاقات نہیں ہے, ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے, ملاقات برائے
چلے والی جماعت کی یہ بنیاد ہے. پہلی بنیاد چھوٹی جماعتوں کو پورا کرنا اور دوسری بنیاد کہ 100% ایمان والوں سے ملاقات کر کے ان کا فارغ وقت مسجد کے لیے وصول کر لینا. یہ دو بنیادیں, یہ دو بنیادوں کے لیے 18 دن کا چلتا ہے. تشکیل تو ضمن میں, تشکیل اس میں ہے ضمن. جو صحابہ کرام نماز کے عنوان پر مسجد میں جمع ہو جاتے تھے, اب اس کے بعد جب ان کے سامنے ملکوں کے دروازے, یہاں تک کہ جان کی بازی لگانے کے دروازے, یہاں تک کہ امیر کے بدلنے یہ اتنا انتقال ہوگا ان کو امیر بدل, یہ سارے تقاضوں کو کیسے آسانی کے ساتھ پورا کرتے ہیں. جذبات جو بنتے ہیں, جذبات جو بنتے ہیں وہ گھر پر بیٹھے بیٹھے نہیں بنتے. جس ماحول میں جذبات ختم ہوئے ہیں, مسلمان کے رہنے کی جگہ, مرد کے رہنے کی جگہ گھر نہیں ہے. گھر تو عورتوں کے بچوں کے رہنے کی جگہ, مردوں کی جگہ مسجد ہے. مردوں کی جگہ, مردوں کی جگہ مسجد ہے. ہاں, آرام کے لیے, آرام کی نیت سے مسجد نہیں آتی. حضرت فرماتے ہیں آرام کے لیے گھر اور کام کے لیے مسجد. یہ مسجد آرام کی جگہ نہیں. اگر آپ سو جائیں گے, ہمارا ملاقات دینا ہم دیکھ لو, سونے کے لیے لوگ آتے ہیں. کون کیا میرے پاس یہ سے کہ ہماری جماعت رات پر رہتی ہے, وہی سوتی ہے, ہمیں نہیں. یہ حضرت کی منشا کے خلاف, حضرت کی منشا کے خلاف, بڑوں کی منشا کے خلاف تو بڑا عمل ہی کر لو, اس پر اللہ کی تعریف نہیں ہے. آرام کا وقت گھر کا ہے, مسجد کا وقت کام کا ہے. ہاں, کام میں اگر دعوت کی گنجائش نہیں ہے, لوگ نہیں مل رہے ہیں, ملاقات نہیں ہو رہی ہے, تو عبادت میں رہتا ہوں, عبادت میں رہتا ہوں, سیکھنے سکھانے میں رہتا ہوں, نماز میں رہتا ہوں. نماز ہے, ذکر ہے, دعا ہے, سیکھنا سکھانا ہے, قرآن پاک کے حلقے ہیں, اس کے لیے مسجد, اس کے لیے مسجد. ایک بات یہ ہے کہ 100% ایمان والے کو خوشامد کر کے پیر پکڑ کے, پیر پکڑنے پیر سمجھتے ہیں. دعوت کہتے ہی ہیں پیر پکڑنے, دعوت کہتے ہی خوشامد کرنے. مولانا سلام اللہ علیہ ایک نواتی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو نواتی ناراض ہو, نہیں جانتا تھا نکلنے میں کیا فائدے ہیں, نکلنے میں کیا انعامات ہیں, نہیں جانتے, بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو بہت ناراض ہو گیا. اس نے کہا دوبارہ ہاتھ رکھیں گے تو لڑنا ہوگا. لڑ سمجھتے ہیں ساری ضرورت رکھتے ہیں. لاٹھی بولو, لاٹھی یہ بات کے بعد لاٹھی لاٹھی نہیں آتی, لاٹھی نہیں آتی. کہا دوبارہ ہاتھ رکھے تو لڑ مارو, لاٹھی مارو. حضرت نے فوراً پیر پکڑ لیا. صاحب پیر پکڑنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. دعوت کہتے ہیں پیر پکڑ لو, خوشامد کر لو. بھائی جان, ہم مسجد سے جب تک اپنی حرکات و سکنات سے, اپنی توازوں سے, اپنی دعاؤں سے, اپنی خیرخواہی سے مردوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ میرے خیرخواہ جب تک ہماری دعوت کو قبول نہیں. اور جیسا رحمۃ اللہ کی بیانات کو سن کر, آپ کے تقریروں کو سن کر جواب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا سمجھے, کیا سمجھے. لیکن سمجھے تو کچھ نہیں, جتنا سمجھا کہ اگر کھڑے ہو کے نام لے کے کام ہوا تو یہ شخص اپنی جان دے دے گا, یہ شخص اپنی جان دے دے گا. یہ سمجھا ایسی خوشامد, ایسی محنت و سماجت لوگ شادیوں میں, عقیقوں میں, نکاحوں میں, ولیموں میں خوشامد کرتے ہیں. ایک ایک ایمان والے سے خوشامد کر کے, ایک ایک ایمان والے کو مسجد میں آنے کے فضائل سناؤ. سلمان مسجد میں آنے کے فضائل نہیں جانتا, نہیں سنتا, جانتا ہے تو یاد نہیں رکھتا, بھول جاتا ہے. مسجد میں آئیں, اکثر انسان کوشش کرے تو نہیں آئے, تھوڑی دعوت ہے. مسجد میں آنے کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جو تمہاری محنت سے آئے گا وہ تمہاری بات لے گا, جو موبائل سے آئے گا, جو واٹس ایپ سے آئے گا, SMS سے آئے گا, جوڑ ہے لوٹا گنجا مرکز میں جوڑ ہے, حیدرآباد میں تھا, یہ شبداری بات کرنے جا رہا تھا. ارے بیٹا بیٹھے بیٹھے آ رہے SMS کہاں لیتے ہیں, وہ شبداری دعوت کرتے ہیں. سورے
مسلمان کے جگہ بات کرنے جانا ہوا پونا میں، تو انہوں نے واٹس ایپ پہ بات ڈال دیا کہ آج فلاں کے گھر میں فلاں وقت میں مسلمان کا روڈ ہے اور مرکز سے ذمہ دار آنے والے 100 گھنٹے کو سکتے اور غلطی سے میرے پاس دیا میں نے دیکھا مجھے یاد نہیں وہ پوچھتا آج تو ماشاء اللہ مسلمان ہی مسلمان تو پہنچا ہے تو پہلے چپل پیتا ہوں میں چپل کا کیا حال ہے دین سے چپل سوال پڑتا مسلمان کے لیے پورے چپل بھائی تو میں نے اندازہ لگایا اس سے پہلے والے مہینے میں بغیر SMS کے جو انہوں نے دعوت چلائی تھی اس میں مسئولات 3 گنا زیادہ آئی تھی، SMS کے ذریعے سے 3 گنا کم، یہ نقصان۔ دوسری بات آگے جائیں گے حضرت کا سفر تھا حج کا، اپنی بات طرف سے کوئی بات نہیں موقع مجھے معاف کر، حج کا سفر تھا گزشتہ سال، مکہ والوں نے کہا حضرت ہم چاہتے ہیں آپ کا جوڑ کریں، حضرت نے کہا کب کرو گے؟ کب کریں؟ دعوت کیسے چلاؤ گے؟ کہا حضرت ایک دن میں دعوت کیسے کر سکتی ہے؟ ایک واٹس ایپ کا کرنا، ہم تمہارے لیے 5 دن ہونے کو تیار ہیں، اتنا مشغول ترین انسان، اور ایک جوڑ کے لیے ہم تو ایک دم پاس چلتے ہیں، شام میں اندھاؤ پڑھو جمع کرنا، شام میں اندھاؤ پڑھو جمع کرنا، اتنا پاس حضرت کریں ہماری پوری جماعت آج انتظار کرے گی، آپ گھر گھر جا کر ایک ایک سے ملاقات کر کے جو دعوت فرماتے تھے اگر حق کو استعمال کرنے کے لیے باطل ذرائع کو حق کو چلانے کے لیے باطل ذرائع کو استعمال کرو گے تو باطل زندہ ہوگا، حق زندہ ہو نہیں سکتا۔ روایتی طریقوں سے حق زندہ نہیں ہوگا، سنت کیا ہے ایک ایک کے پاس جانا، حضرت فرماتے تھے جو تمہاری محنت سے آئے گا وہ تمہاری بات کرے گا، اعلان اور تنظیموں میں اعلان ہوتا ہے، اور تنظیموں میں اعلان فلاں جگہ ہے پروگرام ہے فلاں ہے چلو اعلان ہوتا ہے، اس محنت میں محنت ہوتی ہے، اس کام میں محنت ہوتی ہے، اس کام میں گھر گھر کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے موجود رحمۃ اللہ علیہ جو تمہارے محنت سے گزرے گا، جو تمہارے اعمال سے گزرے گا وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ مسجد میں لائیں حضرت فرماتے ہیں جب ملاقات کے لیے جاؤ تو مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم رات کو گشت کر کے، رات کو گھر گھر کی ملاقات کر کے، رات کو اپنے گھر کی تعلیم کر کے تم سو جاؤ، تعلیم ہو گئی ملاقات ہو گئی سو جاؤ، سونا بھی چاہیے، تم رات کو سو جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہاری ملاقات کا، تمہارے گھر کی تعلیم کا، تمہارے گشتوں کا اثر کہاں تک پہنچا ہے تو پتہ نہیں چلے گا۔ رات کو سو کر جب صبح کو اٹھو گے تو تمہارے اعمال کے اثرات عالم میں ایسے ظاہر ہوں گے کہ تم اپنے کانوں سے ملکوں کی ہدایت کی خبریں سنو۔ جب گھر گھر کی ملاقات اور گھر کی تعلیم کے اثرات سے ملکوں میں ہدایت آ سکتی ہے، نظام الدین کے گشت سے جب انگلینڈ کا باطل ٹوٹ سکتا ہے تو مسجد کی تعلیم اور دعوت کے اعمال سے گھر گھر کی ملاقات پر اثر کیوں نہیں پڑے؟ جب ملاقات کے لیے جاؤ تو مسجد کو عمل سے خالی مت چھوڑو۔ ملاقات کے لیے مسجد میں عمل چل رہا ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، دعوت کا حلقہ ہے، استقبال کا حلقہ ہے، یہ دعوت تعلیم استقبال کا حلقہ یہ مسجد کا عمل ہے، باہر کریں گے استقبال حلقہ کرو جو مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد کا عمل ہے۔ ملاقات کر کے مسجد میں لائیں، سب سے پہلے تعلیم سے ہوگا، اللہ کے غیر کا تعصب جو بھرا ہوا ہے وہ مسجد میں وقت نہ دینے کی وجہ سے اور مسجد میں تعلیم میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے غیر کا تعصب بڑھ گیا ہے، اللہ کا غیر کا خوف بڑھ گیا ہے، اللہ کے غیر کا خوف مسلمان کے دل میں مسلمان ڈال رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، حالانکہ مسجد میں وقت دینے والوں کے دلوں سے اللہ اپنے غیر کا خوف نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان کے بھائی دکان سے آئے شکایت کرتے، وہ شکایت کرتے ہیں ہمارا بیٹا جماعت میں چلا گیا، دکان چھوڑ کے چلا گیا، کاروبار چھوڑ کے چلا گیا، کاماتار نہیں، شکایت سن رہے بہت سے، اور لوگ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، اس کو لے جاؤ، یہ فیل ہو گیا، اس کو لے جاؤ، کاروبار نہیں اس کو لے جاؤ۔ اور کاروبار کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کاروبار میں جو روزی مل رہی ہے اس نکلنے والے کی برکت سے
اور میری دکان کا جو فائدہ ہے، جو پرافٹ ہے، آدھے کا مالی بن جاتا ہے، آدھا لیتا ہے. بھائی دکان ایک ہے، شریعت کو حکم یہ دینا چاہیے، دیتا ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ مفہوم ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے جو دکان پر بیٹھے بیٹھے روزی ملے تیرے بھائی کی مسجد لوگ دینے کی وجہ سے. بھائی مسجد دے روزی مانگ کیوں؟ جب جو فرشتے مسجد کے مسجد آنے والا اگر دیر کر دے، تاخیر کر دے، تو اس کے انتظار میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مسجد آنے والا اگر بیمار ہو جائے تو لوگوں کی عیادت سے پہلے فرشتے عیادت کرتے ہیں. تو وہ فرشتے جو مسجد کو وقت دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں عیادت کیوں نہ کریں؟ عیادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. صبح صبح ہوتے ہی فرشتے دعا کرتے ہیں، ایسا تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے، تیرے راستے میں خرچ نہ کرنے والے مال کو روکنے والے کے مال کو. ملاقات میں آئے، مسجد کی تعلیم سے گزارے، اب دعوت کے حلقے میں لے کے بیٹھ کر 4 اعمال کی دعوت ہماری بھی دعوت ہے. ایمان کی، نماز کی، تعلیم کی، ذکر کی 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ لے کر اب اسے کہا جائے بھائی صاحب 4 مہینے کا گیا ہے، 4 مہینے کی بات رکھیں، 6 دن کی بات رکھیں، 3 دن کی بات رکھیں. آخر میں روزانہ کی آپ کی مصروفیت کا کیا مصروفیت ہے؟ لوگ پوچھتے 4 گھنٹہ کاروبار میں، 8 گھنٹہ گھر میں بال بچوں کے ساتھ. آپ کے پاس 24 گھنٹے میں اگر جو کاروبار میں دے دیا وہ مائنس کر لیں، جو گھر میں دے دیا وہ مائنس کر لیں، ان دونوں مصروفیات کو کم کرنے کے بعد آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے؟ کوئی بولے گا 5 گھنٹہ، کوئی بولے گا 6 گھنٹہ، کوئی بولے گا 4 گھنٹہ، جو کہیں قبول کریں. مسلمان کے بارے میں بدگمان نہ ہونے کا حکم ہے. مسلمان کے بارے میں بدگمان نہ ہو، جو کہیں ٹھیک ہے، مسلمان چھوٹے ہوتے 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کو قبول کرو. اب اسے یہ کہا جائے یہ جو فارغ وقت ہے، یہ فارغ وقت مسجد میں کیسے دینے والے بن جائیں. یہ اصل اس وقت کا یہ بنیاد ہے. ہر ایمان والے سے اس کے فارغ وقت کو وصول کر لو. سجاتی ہوتی ہے بیرون کی، جلدے کی، 4 مہینے کی، روزانہ کا اس کا معمول بن جائے. جیسے اس کے معاملات میں بعض لوگ معاملات میں بعض لوگ شراب پڑھ کے چل جاتے ہیں، بعض لوگ تصویر پوری کرتے ہیں، بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں، بعض لوگوں کا ہوا بھی کما. ہر ایمان والے کا روزانہ 2.5 گھنٹہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ کم سے کم مسجد میں دینے کا معمول بنتا ہے. یہ ہماری جنت کا نچوڑ ہے. ہر ایمان والے کا فرماتے ہیں جب ایمان والا اپنا فارغ اور مسجد میں دینے والا بن جائے گا تو باہر کا باطل اپنے آپ بن. باہر کا جو باطل ہے وہ مسجد میں وقت نہ دینے کی وجہ سے ہمارے موجودہ حضرت فرماتے ہیں اگر ہر ایمان والا اپنا فارغ اور مسجد میں دینے والا بن جائے اور ہماری مسجدیں 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہیں تو ایک مسجد سے دوسرے مسجد کے درمیان کے باطل کے اڈوں کو اللہ باطل کے اڈے ہماری وجہ سے باطل کے اڈوں کی پشت پناہی مسلمان کر رہا ہے. باطل کے تذکروں سے باطل کی پشت پناہی ہو رہی ہے. باطل کو مارو، باطل کو ختم کرو. باطل کے تذکرے نہ کرنے سے آج سارے تذکرے بند. باطل کی دعوت ہم دے رہے ہیں، حق کی دعوت نہیں دیں گے. مسجد کے حضرت رحمۃ اللہ سے کرنے کے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کام کرنا پڑے گا. خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہیں کرو گے. یتامہ پر، فقراء پر، مساکین پر، ضرورت مند پر یہ خرچ کرنے کے ذرائع ہیں، مصارف ہیں. خرچ کرنے کے مصارف پر خرچ نہیں کرو گے. اللہ حفاظت کرنا ہے، اللہ حفاظت کرنا ہے. ہاسپٹل میں، عدالت میں کیا ٹیکسز میں حضرت نے فرمایا جی ایس ٹی یہ ٹیکس مسلمانوں کے زکات نہ دینے کی وجہ سے. مسلمان زکات سے مال بچا رہا ہے. سال بھر نیت ہوتی ہے کہ پلاٹ میں دیں گے، اچھا ریٹ آیا لے دیں گے. جہاں شعبان کا مہینہ قریب آتا ہے، رمضان میں دینے کا ہے، وہیں پر دم نکل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے بیٹے کے لیے رکھ لیں. یہ سب کہنے لگے اس سال تو میں زکات سے بچ گیا. کیا ہوا؟ کہتے ساری زمین میں نے اپنے گھر کے لیے رکھ دیا. ہمیں اللہ کو بتانا ہو. رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر مسلمان زکات کی ادائیگی پر آ جائے
مسلمان زکات کی برکتوں کو برداشت نہیں کر پائے گا. زکات کی برکتوں سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا. زکات برکتوں کے لیے، زکات اس کی ہے برکتوں کے لیے، تو خرچ کرنے کی جگہ بہرحال اس کے لیے مسجد میں لا کر اب ان سے پوچھ لیا جائے آپ کے پاس کون سا وقت ہے، جتنا وقت بتلائیں وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں. عبداللہ بھائی کا بنا کر کے عبداللہ بھائی کا یہ رات کو انہوں نے کہا ہے ہم عشاء کے بعد وقت دیں گے، بعد لوگ مغرب سے عشاء دیں گے، بعد لوگ عصر سے مغرب دیں گے، بعد لوگ صبح کو دیں گے، بعد لوگ شام کو دیں گے. بعد لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ختم ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ دیکھا مارکیٹ یارڈ میں جی بعض لوگ کاروبار سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا کاروبار بعض لوگوں کی مصروفیت کو حکومت نے بند کر دیا، ریٹائر کر کے بند کر دیا. ریٹائر ہو دنیا والے ریٹائر کریں اور نظام الدین والے سے بند کر دیں. ہمارے پاس آؤ ریٹائر ہونے کے بعد اس کا بھاؤ بڑھتا ہے، دنیا میں گھٹتا ہے اور آخرت میں بڑھتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، کہہ چلے ہم تو بھائی بچوں نے سنبھال لیا، بچوں نے جو ریٹائر ہو چکے ہیں ایسے فرماتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو تو مسجد کا کھوٹا بنا دو. مسجد کے کھوٹے ہیں ہر ایمان والوں سے اس کا وقت لیا جائے، اس کو لے کر چھوڑ نہیں دینا ہے. اس وقت کو وصولا جائے، اس وقت کو وصول کریں. چلے کے لیے وصولیابی کرتے ہیں، وصولتے ہیں. یہ ہے اس کے ضمن میں 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، بیرون کی جماعت، مسکرات کی جماعت، یہ سارے تقاضے اس چھوٹی جماعت کے ذریعے سے اس 48 دن کے چلے سے یا اس کو چلے کہیں 48 دن نام دینے کے بہت ڈر لگتا ہے. وہ 48 دن میوات کی جماعت جو دیگر صوبے میں جاتی ہے بنجر علاقوں میں کام کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے 3 دن گھر سے نکلنے کے بعد میوات کی مسجدوں میں قیام کراتے ہیں اور خوب رگڑتے ہیں، کام دلاتے ہیں، کام سکھلاتے ہیں. 3 دن لگانے کے بعد نظام الدین آتے ہیں اور نظام الدین میں 3 دن حضرت کی ہدایت میں شریک رہتے ہیں. 6 دن تو یہی لگ گیا امام موشے میں، 6 دن کہاں لگ گیا نظام الدین تک لگ گیا. اب وہاں چلہ لگائیں گے اور چلہ لگانے کے بعد آئیں گے تو نظام الدین آئیں گے اور نظام الدین واپسی کی بات چیت ہونے کے بعد کارگزاری سنانے کے بعد ہم میوات جائیں گے اور میوات پہ جا کر جو چلے پر محنت کیا ہے وہ ساری کارگزاری اور سارے اعمال کیے، کیا زندہ ہوا، کیا فائدہ ہوا، اب گھر کی واپسی ہوئی. اس لیے یہ چلہ کامل چلہ ہے. اس کے ذریعے سے یہ سارے تقاضے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ سارے تقاضے چھپے ہوئے ہیں ہمارے مجاہدوں سے، ہماری قربانیوں سے. اللہ ان چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے سارے عالم کے مردوں کے مسکرات کے اندرون کے بیرون کے نظام الدین کے سارے تقاضے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا کریں گے انشاءاللہ. شمولیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ذرا پیچھے والے آ گئے بھائی جانے کے لیے نہیں کہا تھا سے پہلے کوئی نہیں جاتے، پیچھے والے آ گئے کیونکہ ہمارے سامنے بہت نئے مذاکرہ ہے. یہ جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے کیا کرے گی، ساری باتوں کا مذاکرہ ہے. اس کو لوگوں نوٹ کر لیا، ذہن سے بات نکل جاتی ہے تو اتنی بات یاد ہے اس کو نوٹ کر لیا. اللہ آ گیا جی